بعض حالات میں شعور اس حد تک بیدار ہوتا ہے کہ خواب میں بھی تخلیق کا کام جاری رہتا ہے، اور یہ تخلیق بیداری میں کی گئی تخلیق سے عمدہ ہوتی ہے۔ دنیا ادب کے بہت سے شاہکار ایسے ہی خواب میں تخلیق ہوئے۔ مثلاً جلال الدین رومی نے اپنے بعض بہترین اشعار نیند کی حالت میں کہے۔ یہی حالت رابندر ناتھ ٹیگور کی تھی۔ کولرج نے اپنی مشہور نظم قبلہ خان خواب میں لکھی۔ جاگتے ہی اس نے اسے قلم بند کر لیا۔ ابھی نظم پوری نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دستک کی آواز سنتے ہی باقی سب اشعار حافظے سے محو ہو گئے۔ مصر کے صوفی شاعر ابن فارض کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے سارے عمدہ قصائد خواب میں وضع کیے اور بیدار ہونے پر لکھے۔ اس زمن میں شیخ سعدی کا وہ شہرہ آفاق شعر جو انہوں نے سیدنا علیہ السلام سے متعلق خواب میں فرمایا تھا، بہترین مثال ہے۔ حسن یوسف عدم عیسیٰ ید بیضا داری، آچا خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرت امام غزالی ایک شخص کا خواب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس پر اس قدر شہوت غالب ہوئی کہ وہ متحمل نہ ہو سکا اور اس نے بہت آزاری کے ساتھ دعا کی۔ اس نے خواب میں بزرگ کو دیکھا کہ بزرگ سینے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ جب بیدار ہوا طبیعت کو پرسکون پایا۔ 1 سال بعد پھر شہوت کا زور ہوا، پھر انہیں بزرگ کو خواب میں دیکھا۔ بزرگ نے پوچھا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے اندر شہوت ختم ہو جائے؟ اس شخص نے کہا ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا گردن جھکا لے۔ جب گردن جھکا لی تو بزرگ نے تلوار سے گردن پر وار کیا، جس کے باعث اس کی شہوت کافی عرصے کے لیے ختم ہو گئی۔ امام غزالی فرماتے ہیں دل آئینے کی مانند ہے اور لوح محفوظ اس آئینے کی مانند ہے جس میں تمام موجودات کی تصویریں موجود ہیں، اور صاف آئینے کو جب تصویروں کے سامنے کرتے ہیں تو اس میں بھی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح دل جب آئینے کی طرح صاف ہو اور محسوسات سے قطع تعلق کر لے تو لوح محفوظ سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوح محفوظ میں موجودات کی جو تصویریں موجود ہیں دل کے آئینے میں نظر آتی ہیں۔ یہی حال خواب کا ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے خواب کو علامت اور دلیل کے ساتھ اچھی طرح جاننا چاہتا ہے، حتی المقدور طہارت کے ساتھ دائیں پہلو پر سو جائے، اللہ کریم کا ذکر کرے اور کھانا آدھا پیٹ کھائے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کریم کو خواب میں دیکھنے کی 7 تعبیرات ہیں: معافی اور بخشش، بلا اور مصیبت سے امن، ہدایت اور دین میں ترقی، ظالموں پر فتح، آخرت کے عذاب سے امن، رعایا اور عادل بادشاہ، دنیا و آخرت میں عزت و شرف۔ شیخ الرئیس ابو علی حسین بن عبداللہ بن سینا کا قول ہے کہ ہر انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے خواب دیکھتا ہے۔ جس شخص کے مزاج میں حرارت کا غلبہ ہو وہ خواب میں آگ یا دھوپ دیکھتا ہے۔ جس شخص کے مزاج میں سردی کا غلبہ ہو وہ خواب میں برف یا خود کو ٹھنڈے پانی میں غوطے لگاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ غرضی کا جس شخص میں جس حالت کا غلبہ ہوتا ہے اسی کے موافق خواب دیکھتا ہے۔ ڈراؤنے خواب دیکھنے کے ضمن میں حکیم ابو علی سینا کہتا ہے کہ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ شکم سیر ہو کر کھانے سے معدے میں فساد پیدا ہوتا ہے جس سے اعصاب متاثر ہوتے ہیں، اور اعصاب متاثر ہونے سے قوت متخیلہ اور قوت متصورہ دماغ کو بھاری کر دیتی ہے اور آدمی ڈراؤنے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جب تک معدہ غذا سے بھرا ہوا ہو سویا نہ جائے۔ حکمائے طب خواب کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک طبعی، دوسری غیر طبعی۔ طبعی حرارت غریزی کو قائم رکھتی ہے، لیکن قوائے نفسانی پر رطوبت غالب آ جائے تو اعصاب سست ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جو فضلات جسم میں جمع ہو گئے ہیں ان کو پسینے کے ذریعے خارج کر دیا جائے۔ غیر طبعی خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ مزاج میں اعتدال نہ ہونے سے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے، اخلاط کی زیادتی سے خون اور صفرا اور سودا زیادہ ہو جاتا ہے، غلیظ غذاؤں کے کھانے سے دماغ میں فاسد خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خشک مزاج آدمی کو نیند کم آتی ہے اور گرم تر مزاج آدمی کو نیند زیادہ آتی ہے۔ نیند کے دوران جزوی اور بسا اوقات کلی طور پر شعور معطل ہو جاتا ہے۔ افکار و تصورات ذہنی اور جسمانی افعال پر قابو نہیں رہتا۔ شعوری تعطل کے علاوہ خواب میں کیمیاوی تبدیلی بھی واقع ہوتی ہے۔ اس کیمیائی تبدیلی سے نیند میں جو سانس لیا جاتا ہے وہ گہرا ہوتا ہے۔ بیداری میں سانس کی آمد و رفت کے دوران پیٹ کا گھٹنا بڑھنا زیادہ ہوتا ہے
اس کے برعکس خواب میں پسلیوں کا ابھار زیادہ ہوتا ہے۔ کسی بھی سوتے ہوئے آدمی کو دیکھا جائے کہ جب وہ سانس اندر لیتا ہے تو سانس گہرا ہوتا ہے، اور اسی طرح جب وہ سانس باہر نکالتا ہے تو سانس باہر آنے میں بیداری کی نسبت جسم پر زیادہ زور پڑتا ہے۔ ایک کیمیاوی تبدیلی جس کی وجہ سے سو کر اٹھنے کے بعد اکثر اوقات آنکھ کے اندر کی سطح خشک ہو جاتی ہے۔ اگر آنکھوں کو ملا نہ جائے تو رطوبت پیدا کرنے والے غدودوں کا فیض دیر میں بیدار ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نیند کے دوران نبض سست پڑ جاتی ہے، اعضاء سکڑ جاتے ہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد اگر قد نہ پا جائے تو کم ہوتا ہے۔ اکثر لوگ بے خوابی کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور یہ بے خوابی رفتہ رفتہ کسی نہ کسی نفسیاتی مرض کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ بے خوابی اصل میں تکنیکی لحاظ سے بے چین یا مضطرب نیند کی انتہائی صورت ہے۔ نیند کا کم آنا، نیند کا ٹوٹ ٹوٹ کر آنا یا نیند کا بالکل نہ آنا، یہ مخصوص حالتیں ہیں، اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے مزاجی کیفیات میں ابتری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو زیادہ فکر مند رہتے ہیں اور جن کی نیند گہری اور مسلسل نہیں ہوتی، ان کے دماغ میں وہ خلیے جن کے اوپر اچھی اور مثالی صحت کا دار و مدار ہے کمزور ہو جاتے ہیں۔ مختصر یہ خواب ہر انسان کی باطنی اور نفسیاتی زندگی کا آئینہ دار ہے۔ میں مؤلف کتاب خواجہ شمس الدین عظیمی عرض کرتا ہوں کہ انسانی حواس رنگوں سے بنتے ہیں، اور رنگوں کی زیادتی اور کمی سے خواب کے حواس بھی متاثر ہوتے ہیں۔ عام مشاہدہ ہے کہ زمین پر موجود ہر شے میں کوئی نہ کوئی رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ عالم رنگ و بو میں کوئی شے بے رنگ نہیں ہے۔ حیات میں رنگوں اور لہروں کا ایک مکمل نظام برسر عمل ہے۔ رنگوں اور لہروں کا خاص توازن کے ساتھ عمل پذیر ہونا صحت کا ضامن ہے۔ اگر کسی وجہ سے رنگوں کے نظام میں خلل واقع ہو جائے، کوئی رنگ زیادہ یا کم ہو جائے یا رنگوں کی مقداروں میں فرق آ جائے تو محسوسات میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس موضوع پر بقایا گفتگو ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔